کہ روزے دار جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے تو پھر ان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی کہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ تم میں سے جو اہل مدینہ ہیں وہ اٹھے اور لوگوں کو بتا دے کہ روزوں کی زکوٰۃ کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ صدقہ فطر یہ روزوں کی زکوٰۃ ہے، یعنی کہ جس طرح مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے، اسی طرح صدقہ فطر ادا کرنے سے روزوں کی پاکیزگی، روزوں کی طہارت حاصل ہوتے ہیں، روزے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ روزے دار جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے تو پھر ان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی کہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، چاہیے کہ ہر مسلمان جو کہ صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر بالضرور ادا کرے۔ صدقہ فطر کن چیزوں کے ذریعے ادا کیا جائے تو پھر حدیث شریف میں ہم کو 4 چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو گیہوں، دوسرا جو، تیسرا کھجور، چوتھا منقع۔ آدھا سا کی مقدار، اس کی کوانٹٹی کتنی ہے تو بتلایا گیا کہ آدھا سا یہ جامعہ نظامیہ کے فتوی اور تحقیق کے مطابق 1.25 کلو گیہوں یہ اس کی مقدار بنتی ہے، اور 1 سا اس کی مقدار، اس کی کوانٹٹی یہ 2.5 کلو کی بنتی ہے۔ تو عزیزان محترم، جو بھی شخص صدقہ فطر ادا کر رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ یا تو گیہوں یا جو یا کھجور یا منقع کے مقدار کے مطابق جو بھی وہ ادا کرنا چاہتا ہے ادا کرے، لیکن خیال رہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرے۔ تو عزیزان محترم، ان 4 چیزوں میں لوگ کیا چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اسی طرح شریعت مطہرہ کا مزاج ہے کہ وہ لوگوں کے درجوں کا بھی لحاظ شریعت مطہرہ میں رکھا گیا، اور عموماً دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کمائی کے اعتبار سے، ان کی آمدنی کے اعتبار سے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بہت زیادہ کمائی والے ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کی کمائی ماہانہ لاکھوں میں ہوتی ہے، اور بعض لوگ متوسط درجے کے ہوتے ہیں جو ماہانہ 40-50 ہزار کماتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ماہانہ 10-20 ہزار، یعنی کہ بس ان کے دن کی حاجت پوری ہوتی ہے، صرف اتنا وہ کماتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہر شخص کو اپنی اپنی آمدنی کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں کا یہ جو ذکر کیا، لوگوں کے درجوں کے لحاظ سے ہی اس کو ذکر کیا گیا، تو لہذا یہاں چاہیے کہ لوگ تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرے، اپنا ہاتھ تنگ نہ کرے، بلکہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اپنے روزوں کی طہارت کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ منقع کے ذریعے ادا کریں، کیونکہ ان 4 چیزوں کی جو قیمت میں بہت زیادہ تفاوت ہے۔ گیہوں، کھجور یہ آپ کو سستا ملے گا، منقع یہ کشمش یہ آپ کو مہنگی ملے گی۔ تو لہذا اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ مقدار کے ذریعے آپ صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ غریبوں اور محتاجوں اور مسکینوں کو ان کی حاجت پورا کرنے میں آسانی ہو۔ تو اور بتلایا گیا ہے کہ صدقہ فطر میں قیمت دینا سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی کہ گیہوں دینے سے زیادہ افضل ہے کہ آٹا دیا جائے، اور آٹا دینے سے افضل ہے کہ اس کی قیمت دیا جائے۔